15 چک، محمد اسلم صاحب لالا موسا اور ظفر اقبال صاحب حافظ آباد۔ ہاں مقالہ پڑھ۔ اب میں اپنے نہایت ہی معزز و مکرم مہمان ڈاکٹر پروفیسر احمد ندیم صاحب جو کہ سرگودا یونیورسٹی میں اپنی تدریسی خدمات پیش کر رہے ہیں اور ایک روحانی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، نور خانہ والا نقشبندیہ سلسلہ آپ کا روحانی طور پر ہے، ہماری دعوت پر آپ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے وقت نکالا، مقالہ تحریر کیا اور آپ کو سنانے کے لیے سٹیج پہ تشریف لانے والے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے مقالے سے ہمیں معزوز فرمائیں۔ جناب ظفر اقبال صاحب حافظ آباد والے سکالرشپ وصول فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ واجب الاحترام صدر گرامی وارث نسبت معظمیہ حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی، سجادہ نشین خانقاہ معظمیہ معظم آباد شریف، مشائخ اعظام، استاذ مکرم، علماء کرام اور حاضرین محفل، آپ حضرات کی خدمت میں حضرت خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک مرشد کامل اس حوالے سے چند سطور لکھ کے لایا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں میں پڑھ کے پیش کروں گا۔ تصوف روح اسلام ہے اور صوفیاء کی خانقاہیں علم و معرفت کا مرکز اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا منبع ہے۔ اسلامی تاریخ میں صوفیاء کی ذوات مقدسہ معیاری مسلمان کا جیتا جاگتا نمونہ اور اسلامی طرز زندگی کا معیاری اظہار رہی ہیں۔ صوفیاء کرام کے تذکرے گواہی دیتے ہیں کہ ایمان، اسلام اور احسان جو دین کی جامع ترین صورت کا اظہار ہیں، صوفیاء کی خانقاہوں میں ہی اپنی عملی صورت میں روپذیر ہوئے۔ صوفیاء کی زندگیوں کا مقصد اولا ہمیشہ رضائے الہی کا حصول رہا ہے۔ تعلیم و تزکیہ ان کا طرز زندگی اور رشد و ہدایت ان کا وظیفہ رہا ہے۔ سیاسی، سماجی اور معاشی سطح پر عروب زوال مسلم معاشروں میں صوفیاء کی خانقاہیں صحرا میں نخلستان کا منظر پیش کرتی ہیں، اور امت مسلمہ کے احیاء کے ہر مرحلہ میں صوفیاء نے نہ صرف معیاری اسلام کا نمونہ پیش کیا بلکہ وہ رہنما بھی فراہم کیے جنہوں نے مسلم امہ کی قیادت کرتے ہوئے انہیں سیاسی، معاشی اور معاشرتی زوال سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے جہاد کے پیچھے حضرت سیدنا امام غزالی اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اصلاحی کاوشوں نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ ہند اسلامی تہذیب کے ہر اہم موڑ پر ہمیں صوفیاء کی علمی، اصلاحی، تبلیغی اور روحانی مساعی کارفرما نظر آتی ہیں۔ برِ صغیر میں اشاعت اسلام کے ابتدائی ادوار میں حضرت شیخ علی حجویری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساعی کا کون انکار کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کی صورت گری میں مشائخ چشت اور بالخصوص حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تاریخ اسلام کا روشن ترین باب ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اسلامی تہذیب و تمدن کو درپیش چیلنجوں کا سیاسی، علمی اور روحانی سطح پر مقابلہ کرنے اور اسلامی شناخت کے تحفظ میں حضرت مجدد الفسانی، شاہ کلیم اللہ جہان آبادی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات تاریخ کا حصہ ہیں۔ انگریزی استعمار کے دور میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو بیخبند سے اکھاڑنے کے لیے کی جانے والی منظم کوششوں کا صوفیاء و مشائخ نے جس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ محتاج تفصیل نہیں۔ خانقاہ توسہ شریف، خانقاہ سیال شریف،
اور دیگر خانقاہوں کے مشائخ نے نہ صرف کردار سازی اور آدم گری کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ ہر اہم موقع پر عملی اقدام کے ذریعے اسلامی معاشرت کا تحفظ کیا، مشنری سرگرمیوں کو توڑ کیا، تاریخ خلافت اور تحریک تشکیل و تحفظ پاکستان میں مشائخ کی خدمات مسلم ہے۔ انگریزی استعمار کے دور عروج میں جن خانقاہوں نے اہم ترین فکری، علمی اور روحانی محاذوں پر فتح و نصرت کے علم لہرائے، ان میں مرکز علم و معرفت خانقاہ معلیٰ سیال شریف کا کردار نمایاں ترین اور روشن ترین ہے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان نظر نے جن رجال عظیم کی تربیت فرمائی اور انہیں علمی اور روحانی محاسن سے آراستہ کیا، ان میں ایک کا تذکرہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ میری مراد حضرت خواجہ معظم الدین مرولوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ یہ 1300 ہجری 1882 کی بات ہے جب حضرت خواجہ معظم الدین نے اس خان